مرادر چاروں کا السلام علیکم راگش بیزانہ ماشمارا وشت کریں چکے کراچی دل پر دردے ثانیہ گل پلازا کے ہستی گستگیں روچا معاہدہ ہوتی پروگرام ہوتا گا تو ایک تھکیں دل پر دردیں ویلی تو ثانیہ گل پلازا کے ہستے آئیا دنی گتا سی مردمانی بیران بوگے تصدیق متبل بعض مردمی انگتا بیگوائیں تو ہمیں تناظرہ کہ ثانیہ گل پلازا پیش کا تو اسی بنیادی وجہ ہمیشہ کہ بلڈنگ یا پلازا شاپنگ سینٹر کے ہستے آؤدا بعضیں راہ کے ہستے بند بتگاں یا ایگزیکٹ کے ہستے کم بو کے سبا مردم ویرانی سبب مزنے ویلے صاحب جو تو ای ودا ما کراچی ایک انچے کاروباری ایک مراکز ہے بعضیں آفیسز موجود ہیں مشہور شاپنگ سینٹر ہم موجود ہیں تو یہ 2 تلوار اور 3 تلوار درمیان کلپٹن بلاک 7 ہے دمک ہے کہ ایک کاروباری مراکز یہ بعض چکہ مگب چاہتا بینک آفیسز ہیں مزنے ماڑی چکہ میں پشتی نہیں مگا میں گندگاہ کہ کثیر المنزلہ عمارت کے ہستان ادا مزنے کے ساسی مردم کاروبار وابستہ یا ادا آفیسز نشتگاں کار کنگاں تو آہانی جان و مال رکھنا کے ہستے اما نہ صرف حکومت ذمہ داری بلکہ آنی ہوتی اما انتظامیہ کے ہستے آئی ایک مزنے ذمہ داری جوڑ بھی کہ آؤدہ چشیں اقدامات مکنا یا گیس سلنڈر کار مرض مکنا یا کنٹینر تو کا چاہ جوڑ کرنے کے واسطہ گیس سلنڈر استعمال کم بکنا پرچہ کہ یہ ویلے سبب جوڑ بھی تو مروچی ماں ای دمگا کاروباری مردم کے ہسنا یا اما مزنی ماڑی یا بلڈنگز یا عمارات کے ہسنا آنی یونین یا آنی متعلقہ مردموں کا پتران کریں یا اما مردم کے کار کرنا کہ آنی سیفٹی اور سیکورٹی واسطہ اچھے بڑے اقدامات ضرورت ہو گئے پرچہ کہ یہ ویل بعض دلکراش ویلی اشیاء دیوگی دنیا کے ہستے دل کو تھا مروچی ہم گندے کے ادا ایمرجنسی پیسہ رسکیو کار کے ہستے برجائیں یا آپریشن برجائیں تو ملوک کے ہستے وہ تھی اما دل دوست مردمانی وداری گئیں یا لاشانی وداری گئیں کہ ادا کارا بتگاں پرچہ کہ انگتا آنی لاش دسکپگا نہاں تو مروچی ہم آدھا رسکیو آپریشن بڑھ جائیں تو خدا مکان چوشیں ویلی پتہ پیش میں تو مروچی ہمیں سیفٹی اور سیکورٹی اور احتیاطی تدابیر حوالہ مراکشہ کرنا گئے تو بعد دیمترا رویں اما ماڑیانی تو کا موجودی مردم کے ہستا آہنگوں کا پتران کریں برادر چاروں کا چونکہ ماں ادھر موجود ہیں ایک لیفٹن ایریا ہیں شمارا ڈنی نے مگا ماوتی انٹرو تھا یہ مزنے کثیر المنزلہ ماڑی پیش داشت تھا چونکہ ثانیہ گل پلازا کے ہستے ہیں چونکہ ماں ادھام شتگتی مراگش کو تگا اچھے بڑے دل پدردیں ویلی شدرو جو ہستے ہیں دل پدرد کو تگا تو مروچی ایک لیفٹن یہ ایریا موجود ہے ماں چونکہ دا بعضیں آفیسز کاروباری مراکز یا مزنے شاپنگ مال موجود ہیں تو واقعہ یا ثانیہ بتا تو دیم طرح اشیاء چاہ رکھا گئے بچہ کے واسطہ اچھے کنگی حکومت ذمہ داری یا اما بلڈنگز یا عمارات کے ہستا آہانی انتظامیہ یعنی یونین چیزیں ذمہ داری با کہ ایک چشیں اقدامات مکنا جو کہ مگندے کے ایک فوٹیجی میں دیما وستگے روچا وستگے کہ ادھا بیسمنٹ گل پلازا سلنڈر گب ہو گئیں ادھا ایک کنٹین موجود ہیں چائے جوڑ کرنے کے واسطہ سلنڈر کارمرز بھی یا گاڑی مزنے کے ساتھ یا اوشتا تگا ایئر کنڈیشن کے ہستے یعنی آؤٹر ہیں تو ہمیں والا گپ پتران کریں دومی کے ہستے ای ایریا ایک کنٹونمنٹ ایریا ادھا ای بڑے اقدامات یا گامگے جو واسطہ چارجز ہم پلازا ضرورت بھی یا آفیسز یا دکانہ ضرورت بھی تو ہمیں والا مگا پتران کن گائیں یہ ودا احمد اقبال بلوچ صاحب میں گم امرداری کن گائیں کہ ہوتی دفتر آئدہ موجود یہاں ہم ایک پلازا یہ تہاں ہیں اور وشنی گزے سربراہ ہیں اور آئی اگوں عبابتہ گیشن کا پتران کریں السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں تو سر ثانیہ گل پلازا آپ کے سامنے ہم نے پروگرام بھی کیا اس کو کور کیا تو آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ تو یہ جو ثانیہ ہوا ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا تو غفلت کہاں سے ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں سے کوتاہی جس کی وجہ سے یہ ثانیہ جو پیش آیا دیکھیں بہت اہم موضوع پہ آج آپ نے یہ پروگرام رکھا ہوا ہے میرا سوال جب ہم کسی بھی واقعے کی آپ کے سوال کا جو جواب یہ ہے کسی بھی ہم واقعے کی ذکر کرتے ہیں تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست اس کی ذمہ دار ہے بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہمارے تمام سیاستدانوں نے ہمارے تمام ادارے ہمارے تمام پاکستان میں کام کرنے والے چھوٹے بڑے ادارے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آئین میں جو ہے تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے آپ ابھی گل پلازا کی بات کر رہے ہیں گل پلازا جو ہے وہ ایک ایسی
छोटी सी अशिया की जन्नत बनी हुई थी कि पाकिस्तान भर में कहीं से भी लोगों को जितनी चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी, चाहे वो कपड़े होते या क्रॉकरी या कोई और घर की आराइश की चीज़ें, वो सीधा गुल प्लाज़ा जाते थे। गुल प्लाज़ा की खुसूसियत ये थी कि बहुत सस्ता मिलता था, मुनासिब रेट में और अच्छी क्वालिटी मिलती थी। अच्छा, वो इमारत उसका अगर आप नक्शा देखें तो वो ग्राउंड +1 थी। उसके बाद फिर पिछले दिनों आपने देखा असेंबली में कादिर पटेल साहब जो है वो चीख के कह रहे थे कि ये गुल प्लाज़ा जो है ये 1 मंजिला था, 2 मंजिला। फिर अल्ताफ़ हुसैन का वो आया गोगा ने इसको ऊपर बनाया और अंदर जो है 500 दुकानों की जगह पे 1200 दुकानें भी। गोगा तो अब नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन तो नहीं है, अब आप है ना, आप उनको रेगुलराइज करें। आप असेंबली में सिर्फ बात करने के लिए, शोर करने के लिए, सियासतदानों का हमारा सिर्फ यही काम रह गया कि दूसरे पे इल्ज़ाम डालें। आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? चलें, गुल प्लाज़ा में तो आज आग लग गई, आपने तमाम तर इल्ज़ामात जो है वो पिछले हुकूमत पे डाल दी। सीएम साहब भी यही फरमा रहे हैं, मीडिया को तसल्ली दे रहे हैं कि आप शोर ना करें, ठीक है। आप ज़रा ये सोचें कि किसी के घर का कमाने वाला कोई दुकानदार जल के खाक हो गया, उनको कौन सी तसल्ली जो है उनके लिए है? ज़्यादा शोर करेंगे, प्रेस क्लब में जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे, सीएम हाउस जाएंगे, आप वाटर कैनन भेज देंगे, आप उनको गिरफ़्तार कर देंगे, आप उन पर दहशत गर्दी का केस कर देंगे। ये हुकूमतें ऐसी होती हैं। अच्छा चलें, गुल प्लाज़ा तो अपनी जगह पर है। जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ पे कंटोनमेंट का एरिया है। आप इस बिल्डिंग का सर्वे करके देखें कि कितनी बेकायदी है इस बिल्डिंग के अंदर। क्या आग बुझाने का इंतज़ाम है? इधर हमारे बिल्डिंग के अंदर जो है वो नीचे पार्किंग एरिया में कैंटीन बना हुआ है और उस कैंटीन में सिलेंडर पड़े हुए हैं, उधर खाना बनता है। सामने साथ ही मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पेट्रोल भरी हुई है उनके अंदर, ठीक। तो अगर उसमें आग लग जाए तो 1 मिनट में शोले भड़क सकते हैं। फिर एक कपड़े की मार्केट है, कपड़ा भी आग फौरी तौर पर पकड़ता है। इंतज़ामात क्या है? अब कंटोनमेंट जो है वो आपसे कंजर्वेंसी चार्जेस तो लेती है, हर साल लेती है कि हम आग बुझाएंगे। अब आग बुझाने का तो आप ले रहे हैं, आप आग बुझाने से पहले इक़दामात के ऊपर क्या अमल दरामद कर रहे हैं? क्या ज़रूरी आग लगे? और इस बिल्डिंग में भी आग लग चुकी है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि हमारे पास जो नुक्ता है, जो रियासत को सोचना है, जो हुकूमत सिंध को सोचना है, वो ये है कि हमारे पास कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं। अगर साइमल्टेनियसली एक वक्त में जो है 8 बिल्डिंगों में आग लग जाए तो हमारा क्या होगा? एक स्नार्कल होता था जो कि एक बड़ी लंबी मशीन होती थी आग बुझाने की, और जब पीएनएस बिल्डिंग में आग लगी तो उसका इस्तेमाल किया गया। वो मशीन पता नहीं अब मेंटेन है या नहीं है। इस आग जो गुल प्लाज़ा में आग लगा वो मशीनरी आई नहीं वहाँ पर, क्या वजह है? वो मेंटेन है या नहीं है? तो अब हादसा हो गया, हादसे के बाद आप कंपनसेशन दें, आप जो है तसल्लियाँ दें, आप सब दें, वो आप इख्तियार है जो आइन के अंदर है वो आप पूरा करें। लेकिन उन बिल्डिंगों का क्या होगा जिधर अभी आग नहीं लगी हुई है, जहाँ पे बद इंतज़ामी हो रही है, जिस पे हम लोग चीख के कह रहे हैं कि भाई इसको बंद करें, इसको ख़त्म करें, हमारी जानें, हमारा माल, हमारा हर चीज़ रिस्क के ऊपर है। करोड़ों रुपए के जो हैं वो बिल्डिंग्स हैं, ज़मीनें हैं, यहाँ पे लोगों ने ऑफिस बनाए हुए, कारोबार करते हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए टैक्स देते हैं। तो बंदोबस्त क्या है? बंदोबस्त ये है कि आग लग जाएगा, उसके बाद सीएम साहब आके तसल्ली कर लेंगे और उस दुकानदार के लीडर को बुला के और उसके साथ आप बात करेंगे और वो दब जाएगा, वो खामोश हो जाएगा। वो जो लाशें निकली हैं जली हुई, उनका ज़िम्मेदार कौन है? उनका कातिल कौन है? क्या गुल प्लाज़ा आज बना? कादिर पटेल साहब, आपकी ज्यूरिडिक्शन है, आपका वो, आपकी मेरे ख्याल से वो एरिया ऑफ इलेक्शन भी है आपका। अगर आप नेशनल असेंबली में जाते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप एक एक जाके इमारत को चेक करें, ठीक है। आपके टिकटॉक बनते हैं शादियों के ऊपर, आपके टिकटॉक बनते हैं आपकी दूसरे चीज़ों के ऊपर, तो इधर भी तो टिकटॉक बना है कि आप दौरा कर रहे हैं, आप आवाम के अंदर हैं, आप अवामी मसाइल सुन रहे हैं। आप तो नापैद हैं, आप तो मिलते ही नहीं हैं। कोई सियासतदान को आप फ़ोन करें वो आपको नहीं मिलेगा जब तक कोई माल का, कोई कारोबार का, कोई पैसे का लेन देन नहीं है, वो आपको मिलेगा ही नहीं। ये कौन से करेगा सर? हाँ, बात भी नहीं करेगा, बात भी नहीं करेगा।
تو آپ کیا ہمیشہ سے منسٹر رہیں گے؟ آپ کیا ہمیشہ سے حکمران رہیں گے؟ ہمارے حکمرانوں کا بڑا سمپل ایک فارمولہ ہے کہ آؤ حکومت میں کسی بھی طریقے سے، پیسے لگا کے آؤ یا کسی اور طریقے سے آپ آ جاؤ، اور اس کے بعد نوٹ بناؤ، پیسے بناؤ، دبئی میں، امریکہ میں جائیدادیں خریدو، اور جیسے ہی آپ کو ادھر سے گرمی لگے آپ ادھر سے ادھر چلے جائیں۔ یہ ہمارے پاس ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے، اور ہم عرصے سے ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہیں، ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ شروع میں پاکستان کے اندر کچھ پھر بھی ایک سلسلہ تھا، آج کیا سلسلہ ہے؟ اچھا سر، آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ تو یہ کنٹونمنٹ ایریا ہے، اس کے چارجز بھی ہیں جو ٹیکس کی صورت میں جو آپ لوگ دے دیتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کو، تو کچھ مس مینجمنٹ کا ذکر کیا، جیسے کہ گیس سلنڈر کا استعمال ہونا بڑے پیمانے پہ، گاڑی اور موٹر سائیکلیں جو پیٹرول پہ چلتی ہیں وہ بھی کڑی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا تدارک کیسے ممکن ہوگا؟ چونکہ سیفٹی اور سیکورٹی کے چارجز کنٹونمنٹ بورڈ لیتی ہے، تو ان تمام تر مینجمنٹ کو جو مس مینجمنٹ ہو رہی ہے اس کو مینیج کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے تاکہ ثانیہ گل پلازہ جیسے واقعہ کسی دوسرے بلڈنگ میں نہ ہو؟ دیکھیں، پاکستان کراچی کے اندر جو ہے نا مختلف ایریاز ہیں، کچھ کنٹونمنٹ کے پاس ہیں، کچھ جو ہیں وہ سول گورنمنٹ کے پاس ہیں جو ہماری جس کی سرپرستی سی ایم سندھ کرتے ہیں، اور اس طرح کے علاقے جو ہے بٹے ہوئے۔ اب یہ چونکہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے تو کنٹونمنٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہر بلڈنگ کو وزٹ کریں اور وہاں پہ دیکھیں کہ جو آپ کے بائی لاز ہیں اس کے حساب سے بلڈنگ بنی ہے۔ آپ اپنے آفس میں تھوڑا سا کام کریں گے، کنٹونمنٹ والے آ جائیں گے، وہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ تقاضا کریں گے آپ سے، اب میں بولنا نہیں چاہتا، بالکل ٹھیک ہے، وہ کچھ تقاضا کریں گے آپ سے، وہ تقاضا پورا کر دیں گے، وہ چلے جائیں گے، آپ کچھ بھی کرتے رہیں۔ اب ہمارے برابر میں جو ہے گلف مارکیٹ ہے، بچوں کی، عورتوں کی مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، اب کیا سیکیورٹی ہے، کیا سیفٹی ہے؟ اب ان مارکیٹوں کے جو سربراہان ہیں وہ کیا کنٹونمنٹ کے ایریا جو ہے اس کے اندر وہ جاتے ہیں کنٹونمنٹ کے اوپر کہ جی ہمارے پاس یہ بے قاعدگی ہے، اس کا آپ ہمیں بائی لاز بتائیں، ہم نے کون سے طریقے سے جناب اس کو مینیج کرنا ہے۔ فلورز پہ فلورز بنتے جا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی جا رہی ہیں، سیکیورٹی کا کیا نظام ہے؟ ایک تو ہر بلڈنگ کے اندر آگ بجھانے کا ایک خودکار نظام ہوتا ہے، وہ جو ہے شاور سے پانی ڈراپ ہوتا ہے، اس سے وہ آگ بجھتا ہے۔ اب ہمارے برابر میں آپ دیکھیں کہ 50 سے بڑی منزلہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اوپر کے فلور میں آگ لگ جائے کون سی مشینری وہاں تک پہنچے گی؟ ہمارے پاس کیا اتنی بڑی سائز کی مشینری ہیں اور اتنے بڑے فائر بریگیڈز ہیں کہ ادھر تک پہنچیں؟ پھر اگر نہیں ہے تو اجازت کیوں دی ہے آپ نے اتنی بڑی بلڈنگ بنانے کی؟ یہ تو ریڈ زون کا ایریا ہے، کنٹونمنٹ ہے، کلفٹن کنٹونمنٹ ہے، تو کون ذمہ دار ان چیزوں کا؟ اب اس بلڈنگ میں آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، ہم تو نیچے سے پانی پھینکتے رہیں گے، اوپر سے لوگ مرتے رہیں گے، جلستے رہیں گے۔ اس کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس کئی ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور جو سب سے مضبوط ادارہ ہے وہ ہماری فوج ہے۔ میں کور کمانڈر کراچی سے کہ یہ گزارش کروں گا کہ سر آپ دیکھیں ان چیزوں کو، اگر آپ کی آئینی ذمہ داری اگر کسی طرح سے نہیں بنتی تو ایک اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے۔ بالکل، آپ ایک طاقتور شخصیت ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ لوگ جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، کاروبار۔ میں ادھر بیٹھا ہوں، نیچے سلنڈر پھٹ جائے، ٹھیک ہے، نیچے پارکنگ کے اندر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں کروڑوں روپے کی، آگ ہے، پیٹرول ہے، سب کے اندر آگ لگ جائے تو میں تو ادھر کہاں بچوں گا، کہاں جاؤں گا؟ میں تو مر جاؤں گا، میرا اسٹاف ادھر بیٹھا ہوا ہے روزگار کے لیے، سب تباہ برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ کس کی ذمہ داری؟ حکومت کی ذمہ داری۔ آگ لگنے کے بعد کیا عمل آیا؟ دیکھیں ایک چیز اور، ابھی ہمارے شہر میں کیمرے لگ گئے، ٹھیک ہے، 20-20 ہزار روپے کا چالان آ رہا ہے، لوگوں نے بیلٹ باندھنا شروع کیا، لوگوں نے زیبرا کراسنگ کے اوپر جو ہے اس کی لا کو فالو کرنا شروع کیا، لوگ سگنل توڑنا شروع کر دیا، لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ معاف تھا، اگلی دفعہ 20,000 روپے اس کو جرمانہ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ صحیح ہو گئے، لوگوں نے اس لا کو فالو کیے، لیکن لا بنانا تو عوام کا کام تو نہیں ہے نا، لا بنانا تو ریاست کا کام ہے، حکومتوں کا کام ہے۔ کس نے مشورہ دیا ہے کراچی کے اندر کیمراز لگے؟ جن لوگوں نے مشورہ دیا کہ کراچی کے اندر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمرے ضروری ہیں، تو جب کیمرے ضروری ہیں، کنٹرول ہو گیا، لوگ 20-20 ہزار روپے کا چالان دے رہے ہیں، 5-5 ہزار روپے کا چالان بھر رہے ہیں، اور کنٹرول ہوتا جا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر بہتر ہوتا جا رہا ہے، گاڑیوں کی چوری کم ہوتی جا رہی ہے،
تو ایسا مشورہ جو ہے ان بے ہنگم بلڈنگیں جو بن رہی ہیں ان کے اندر کیوں نہیں آتا؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو رشوت لے کے ان بلڈنگوں کو اجازت دے دیتے ہیں؟ اگر آپ جب تک پیسے نہیں دیں گے وہ آپ کام نہیں کر سکیں گے، وہ لا کے اوپر آ جائے گا، پیسے دیں گے لا ختم ہو جائے گا. لیکن کون اس کو آرگنائز کون کرے گا؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر ذمہ داری نہیں لیں گے تو ہم تو کراچی کے اندر ہی جو بڑی بلک بلڈنگیں بن رہی ہیں یہ اس طریقے سے تو نہیں چل سکتا. یہ اگر آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، لیاری میں بلڈنگیں گری، ادھر بلڈنگیں گر رہی ہیں، آگ لگ رہی ہیں. اب تو کوئٹہ میں بھی آگ لگنا عام ہو گیا ہے، ادھر کوئٹہ میں بھی آگ لگنا شروع ہو گئی. کیا یہ تخریب کاری تو نہیں ہے؟ یہ تخریب کاری کا نیا رخ تو نہیں ہے؟ اس حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یہ جو دکانداری یا مارکیٹس کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر جس کی بھی جوریڈکشن بنتی ہے، چاہے کے ایم سی کی بنتی ہے، چاہے کنٹونمنٹ کی بنتی ہے، چاہے اور کوئی کسی سوسائٹی کی بنتی ہے، ان کو پابند کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے وہ بائی لاز کو فالو کریں. آگ بجھانے کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کا واضح ہونا چاہیے. تو یہاں پہ گورنمنٹ کی فیلیئرز ہیں، اور یہ فیلیئر صرف سندھ میں نہیں ہے، یہ بلوچستان میں بھی ہے، یہ کے پی کے میں بھی ہے. ٹھیک ہے، پنجاب اب تھوڑا بہت اس کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک پائلٹ جہاز اڑاتا ہے، اس کی کتنی تعلیم ہوتی ہے، کتنی ٹریننگ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کرتا کیا ہے بیسیکلی؟ وہ جہاز تو نہیں سنبھالتا، وہ پیچھے جو پیسنجر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سنبھالتا ہے. مگر ایک بس ہے جو کراچی سے کوئٹہ یا گوادر یا تربت جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ڈرائیور ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کون سی ٹریننگ ہوتی ہے، کہاں پہ لائسنسنگ ہوتی ہے؟ وہ بھی تو 100 پیسنجر لے کے جا رہا ہوتا ہے اور وہ گر جاتا ہے کھڈے میں، وہ گٹکا کھا رہا ہوتا ہے، وہ کوئی اور چیز کر رہا ہوتا ہے. اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اس کے ادارے کی، اس کی جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا. بس مر گئے بس آ کے تھوڑا سا جواب دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو کیا سی ایم بلوچستان یا سی ایم سندھ ایسے واقعات کی ذمہ داری نہیں لیں گے؟ وہ میڈیا کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ میڈیا پریشر بلڈ کر رہا ہے، میڈیا جو ہے وہ ان نیسیسری کویسچن کر رہا ہے. میڈیا کیا کرے؟ آپ میڈیا کو کہتے ہیں کہ میڈیا سوال بھی نہ کرے، کویسچن بھی نہ اٹھائے. تو آپ ایسے اقدامات کریں کہ جس سے ایسے حالات پیدا نہ ہوں. اگر کسی ڈرائیور کو گاڑی چلانے کی اجازت ہے تو اس کی سٹینڈرڈ بھی تو فکس ہونے چاہیے. وہ خود تو ڈرائیو نہیں کر رہا، وہ تو 40-50 لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، 80 لوگوں کو لے کے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت لگے ہوئے ہیں دوسرے کاموں میں، حکومت لگے ہوئے ہیں اپنی پارٹی کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، حکومت کے لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، یا جو ہے وہ شادیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا وہ اپنے لیڈران کے عرس میں پھنسے ہوئے ہیں، یا وہ ادھر پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ اب کام ختم ہونا چاہیے. دنیا تبدیل ہو رہی ہے، دنیا بدل رہی ہے، اب ہمیں بھی اس میں سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم لگے ہوئے ہیں جلسہ کرنے میں، لوگوں کو جمع کرنے میں، ادھر ہی ہماری تو پوری طاقت ہی اس میں لگی ہوئی ہے کہ اس کا سر نیچا کرائیں، اس کا سر نیچا کرائیں. اور عوام جو ہے اس کے حالات اتنے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کرتا. کوئی اگر سوال کرتا ہے تو وہ جناب علی اس کو ایسا کر دیتے ہیں، نشان عبرت بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا اس کی زندگی عذاب کر دیتے ہیں کہ آپ نے سوال کیسے کیا، آپ نے کس طریقے سے اس کے اوپر بات کی. ٹھیک ہے، تو اور اس کو جو ہے وہ کسی معاملے میں جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس سے چھین لیتے ہیں، کیونکہ حاکم تو یہی بیٹھے ہوئے نا، اور کون بیٹھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ جو بڑی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے، بلڈنگوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بائی لاس کے حساب سے جو ہے وہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، آگ بجھانے کا پورا نظام ہے. ٹھیک ہے، ایک گیس سلنڈر سے جو ہے کتنا آگ بجھ سکتا ہے، جو سٹاف ہے اس کی ٹریننگ ہے. اگر آگ لگ جائے، کیا ہمارے کنٹونمنٹ کے پاس، کیا ہمارے اس کے پاس اتنی تعداد ہے، اتنی لمبی بڑی مشینیں ہیں کہ 50-50 60-60 منزلہ بلڈنگ کو کور کر سکیں؟ یہ تو کیا آگ لگنے کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی تو کریں. ٹھیک ہے، کریں پہلے پریس کانفرنس. میں تو سب کو کہتا ہوں آپ ہمارا میڈیا بھی ہے، دوسرے میڈیا بھی ہیں، وہ اس پہ سوال کریں. لیکن لوگ ڈرتے ہیں، لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، ان کو بزنس نہیں ملتا، ان کو اشتہار نہیں ملتا، ان کو جو ہے لفٹ نہیں ہوتا.
تو لوگ ڈرتے ہیں, ان کی PR پہلے سے موجود ہے تو وہ ڈرتے ہیں, وہ کوئی کویسچن ہی نہیں اٹھاتے ہیں, جو ہو رہا ہے, لیکن سب ذمہ دار ہیں اس کے. سر یہ آپ کی بات درست ہے, چونکہ لوگ جو ہیں آپ بات نہیں کرتے. ابھی آپ کے بلڈنگ کے سامنے کثیر المنزلہ عمارت بن رہی ہے جو کہ میرے خیال میں حد سے بھی زیادہ تجاوز کر گئے, تو ہم نے ادھر بھی کوشش کی کہ وہ بات کریں, کیونکہ کثیر المنزلہ عمارت خدا نخواستہ آگ اگر لگ جائے, کوئی اور واقعہ ہو جائے تو اس کو کیسے کر, لیکن انہوں نے بات نہیں کی. تو اسی طرح یہ جو کثیر المنزلہ عمارت ہے, یہ عمارت ہے, اس کے برابر میں ایک اور عمارت ہے, تو اگر خدا نخواستہ اس طرح کی صورتحال واضح ہو جائے تو پھر یہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. گل پلازا کی وجہ سے جو رمپا پلازا اس کے متصل ہے, اس کا بھی فلر کمزور ہیں اور ان کو بھی جو ہے کالی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کنٹونمنٹ بورڈ ہو, KMC ہو یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو, کثیر المنزلہ عمارتیں بن رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونی چاہیے جب اتنی منزل عمارتیں بن جائیں گے؟ اگر ٹاپ فلور پہ آگ لگ جائے یا بیسمنٹ یا فرسٹ فلور پہ, پورا بلڈنگ متاثر ہو سکتا ہے. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہیے ان ذمہ داروں کو؟ دیکھیں, ایک تو جو ہے نا, جب حالات صحیح ہوتے ہیں نا, ڈرل کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, پورا فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ ایکسرسائز کرے, وہ ریڈی ہونے چاہیے. جس طرح آرمی کے اندر روز جو سپاہی ہوتا ہے یا آفیسرز ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, ایک دم سے کوئی حملہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو وہ اپنے جو ڈپلائی کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ادھر پہنچ کے نا اس ایکشن کو تیز کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے یا دوسرا عملہ ہے, اس کو بڑی عمارتوں کے اوپر جو ہے آگ لگانے کی جو ہے وہ پریکٹس ہے, وہ ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے تو عوام نہیں دیکھتی اس کو میڈیا نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے. اب جیسے کنٹونمنٹ ہے, کنٹونمنٹ کو چاہیے کہ اگر کرتی ہوگی شاید, ورنہ یہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, وہ اپنے لائیں عملے کو, وہ اپنی مشینری لے کے آئیں اور ڈیمونسٹریٹ کریں, تاکہ جو عملہ ہے وہ بھی پریکٹس میں آ جائے, عوام کو آگہی ہو اس چیز کی کہ بھئی آگ لگنے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کس طرح اپنی جان بچانی چاہیے. یہ جب تک ڈیمونسٹریٹ نہیں کریں گے, KMC بہت بڑا ادارہ ہے, وہ ڈیمونسٹریٹ کرے. ایسا نہیں کہ 8-10 ان کے پاس لال گاڑیاں آگ بجھانے والی, بس اسی کے اوپر ہی ہم بیٹھے, جی فائر بریگیڈ کا ہمارے پاس گاڑی موجود ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا بیک اپ, اب جو ثانیہ ہوا گل پلازا میں, اس میں یہ قیاس آ رہی ہیں کہ پانی کم ہو گیا ہے, پانی نہیں ہے. لوگوں کی ویڈیوز ایسی آئی ہیں, لوگوں نے یہ شکایتیں کی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو پانی سپلائی ہو رہا ہے وہ عام کرائے کے ٹینکروں کے اوپر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کراچی جو ہے میرے حساب سے 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے, اس کا بجٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے. اس کو اگر فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے روکے ہوئے ہیں وہ ریلیز کرے ادھر, اور یہاں پہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے اس کو اسٹرانگ کرے کہ چوری نہ ہو, پیسے جو ہے وہ خرد برد نہ ہو, وہ عوام کے فلاح و بہبود پہ خرچ ہو. اور یہ جو ایکسرسائز ہے نا, یہ ہونی چاہیے. پہلے کسی زمانے میں اسکولوں کے اندر سول ڈیفنس کی ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, اسکاؤٹ کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا. عام شہریوں کو, ہم جب چھوٹے تھے ہمیں سکھایا جاتا تھا آگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے, اور اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے کیا لگنا چاہیے. لیکن آج کے بچوں کو کچھ نہیں پتہ, اگر آگ لگ جائے, کچھ ہو جائے, ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اسکولوں کے اندر بھی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے, آگ سے کیسے بچاؤ کیا جائے, آپ کے پاس کون سے ایسے اوزار ہونے چاہیے, کیا آپ کے پاس سیفٹی کی چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو یوز کریں. ادارے اتنے بڑے بڑے ہیں, اربوں روپے کا ٹیکس لیتے ہیں, وہ ڈیمونسٹریٹ کریں. ایک دن سنڈے والے دن جو ہے جب لوگ کم ہوں تو اپنی پوری مشینری لے کے آئیں, میڈیا بھی آئے گی, ایک ریہرسل ہو جائے. بار بار ریہرسل ہونے کے بعد بھی لوگوں کو کانفیڈنس آ جائے گا, لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے گا, لوگوں کو چیزیں جو ہے نا سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. ورنہ ہمارے پاس تو لوگ 2 وقت کی روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ کچھ نہیں دیکھتے, اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں کسی طریقے سے شام کو روزگار اپنے گھر لا کے دیں. تو یہ تو ایک ریاست کی بڑی بہت سنجیدہ ذمہ داری ہے. ہماری جو عدالتیں ان کی ذمہ داری ہے, سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. یہی لوگ ہیں جن کے آرڈرز چلتے ہیں, عام عوام کے تو آرڈرز نہیں چلیں گے, ٹھیک ہے. میڈیا کے آرڈرز نہیں چلیں گے, میڈیا تو خالی ہائی لائٹ کرتی ہے, بات کرتی ہے, اس طرف لے کے آتی ہے. آرڈرز تو ان کے چلتے ہیں. تو یہ آرڈرز پرائم منسٹر کے چلیں گے, یہ آرڈرز آرمی چیف کے چلیں گے, یہ آرڈرز جو ہیں ہمارے تینوں جو فوج ہیں ان کے جو کمانڈر ہیں, عاصم منیر صاحب ہیں جو اس وقت بنے ہوئے ہیں چیف مارشل, یہ ان کے آرڈرز چلیں گے. وہ ذرا نیچے تھوڑا دیکھیں ان چیزوں کو کہ عوام کے ساتھ کیا صورتحال ہو جائے گی, کس طریقے سے ہوگا, نوٹس کون لے گا. اب حکومت KPK نے ہمدردی کی CM سندھ کے ساتھ کہ جی بہت افسوس ہوا آپ کے پاس آگ لگی ہے. یہ مداوع ہے, یہ تو دل جلنے والی بات ہے.
مطلب سی ایم کا کیا گیا بھائی, آپ اس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. یہی خانہ پوری ہمارے پاس, ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے, یہی پیٹرن چلتا ہے. نہ کسی کو سزا ملتی ہے, نہ کوئی لٹکتا ہے, نہ کوئی کسی کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, نہ کسی کی زبان کاٹی جاتی ہے, نہ کسی کو جو ہے نشان عبرت بنایا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سر ماضی میں بھی ثانیات ہوتے رہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی بات کی جاتی ہے اور بہت کچھ کی بات کی جاتی ہے, لیکن کچھ عرصے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہونی کیا چاہیے تاکہ یہ صورتحال واضح ہو؟ ذمہ دار کون تھا, لوائقین کو کیا ملا, جن کی دکانیں گئی ان کو کیا ملتا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سانحہ جو ہے نا پوری دنیا میں ہوتے ہیں, بالکل پاکستان کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے, لیکن ایک طریقہ کار ہے نا, ٹھیک ہے. اب کیمرہ لگنے سے پہلے لوگ بیلٹ نہیں لگاتے تھے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا, مر بھی جاتے تھے, سر بھی پھٹ جاتا تھا. ایک قانون آ گیا جی, کیمرے لگ گئے, لوگوں نے بیلٹ باندھنا شروع کر دی, ہیلمٹ سب سے پہلے بیلٹ کا کہا جاتا ہے, سیفٹی ہو گئی آپ کی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو ذمہ داریاں ہیں جو جوڈیشل کمیشن بنتی ہے, یہ بنتی ہے, اس کے ریزلٹس آنے چاہیے نا کہ بھئی یہ جوڈیشل کمیشن بنی, اس نے یہ فیصلہ کیا, اور جو انتظامیہ ہے اس نے اس بات کو یہ یقینی طریقہ کار بنا کے اس کو جو ہے اس طریقے سے امپلیمنٹ کیا. اس طریقے سے کوئی چیز بنتی ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کام ہوا. اب ہمارے پاس جو انتظامیہ ہے, مطلب ایک ایس ایچ او ہے, اس کی تنخواہ کتنی ہے, اس کا ڈی ایچ اے میں گھر ہے, اس کے بعد عالیشان گاڑیاں ہیں, کہاں سے آئیں, کون پکڑے گا اس کو. ٹھیک ہے. اور ایسے چھوٹے موٹے ہیں ہمارے سرکاری افسر جن کی ذمہ داری ہے اس چیزوں کو سنبھالنے کی, وہ آج کیا کر رہے ہیں, وہ کس کی کون جواب دہ ہے. کورٹ میں اگر آتے ہیں تو کورٹ کے جو ججز ہیں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ ویسے نہیں ہوتا. لیکن اگر آئین اور قانون اگر سخت ہو جائے تو ہم نے دیکھا کہ نسلا ٹاور بھی ٹوٹا. یہ جو ہے ایک آرڈر آیا تھا سپریم کورٹ کا, اس نے نسلا ٹاور کو توڑ دیا. جب قانون سخت ہوگا تو عمل درآمد ہوگا. قانون کی ذمہ داری ہے, سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے, جتنے ہمارے رسپانسبل ادارے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے. جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے, پاکستان کا پاسپورٹ ہے, اس کے جان و مال کی حفاظت کرنا جو ہے نا ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ بھی جن کے پاس نہیں ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے, کوئی فارنرز ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں, لیکن جن کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا حفاظت دینا, ان کو سیف کرنا. ٹھیک ہے. صرف پریس کانفرنس اور ہائی لیول کی میٹنگ جو ہے نا اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. تو یہ کارکردگی ابھی ہم تھوڑی بہت دیکھ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اندر, ہمیں دکھ رہی ہے. لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, مسائل کو اس طریقے سے حل کر رہے ہیں, وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اس طریقے سے کراچی کے اندر بھی ایکٹیویٹی ہے, لیکن اس طریقے سے ایکٹیویٹی نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, اس کے ہاتھ میں ایک قلم ہے کہ اپنے ماتحت کا جو ہے اس کو سزا دینا. وہ ماتحت اس کا سالہ ہے, اس کا بھائی کا بیٹا ہے, اس کا بھتیجا ہے, اس کا بھانجا ہے, کیا قلم چلائے گا اس کے اوپر؟ تو میرٹ پہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر میرٹ پہ ہو تو یہ ایشو نہیں آئے گا سامنے, وہ پھر اپنا اس رائٹ کو استعمال کرے گا. تو یہاں پہ ایک بڑی عجیب قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہے. اور باقی لوگ جو ہے ایک دن فلانے کے ساتھ جو ہے اس کو بڑے شانہ طور پر دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ایک دن فلانے کے ساتھ شانہ طور پر دکھاتے ہیں, ذرا اس کے ماضی میں بھی تو جا کے دیکھیں کہ جب وہ اس عہدے پہ نہیں تھے تو وہ کیا تھے. ٹھیک ہے. تو یہ سب ایک اسٹنٹ, پبلک کا اسٹنٹ ہے, لوگوں کو جو ہے بڑا چڑھا کے دکھانا. میڈیا بھی قصوروار ہے اس کے اندر, ایسا نہیں میڈیا اس سے بری ذمہ ہے, اس کا بھی قصور ہے. صحافی بھی قصوروار ہیں, جیسے ہم لفافہ صحافی کہتے ہیں, وہ بھی قصوروار ہیں اس کے. لیکن جیسا کہ آپ نے ہم تو وہاں پہ گئے تھے جائے وقوع پہ, تو جو متاثرہ بلڈنگ ہے گل پلازہ کی, اس کے سامنے بالکل ابھی کام شروع ہوا ہے بی آر ٹی کی جو گرین لائن پروجیکٹ ہے. تقریباً روڈ کا سب بڑا حصہ انہوں نے رکاوٹیں دونوں اطراف کڑی کر دی گئی, اندر سے پلر کے لیے جو ہے گڈھا کھودا گیا ہے. تو اس وجہ سے شاید جو موومنٹ تھی واٹر ٹینکر کی یا اسنارکل کی یا فائر بریگیڈ گاڑیوں کی,
تو تاخیر کی وجہ ہو سکتی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ BRT گزشتہ تقریباً 3-4 سال سے اسی طرح تاخیر کا شکار ہے. جو کراچی یونیورسٹی سے ٹاور جانے والی روڈ ہے وہ بالکل متاثر. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کس حد تک رکاوٹ رہی امدادی کاموں کے سامنے؟ یقیناً جب تعمیراتی کام ہوتا ہے تو اس سے سب متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ پھر وہی جو ہمارا سول ڈیفنس ہے وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ دیکھیں نا کہ بھائی یہ مارکیٹ ہے, ادھر اگر ہم رکاوٹ کھڑی کریں گے, ایمرجنسی ہو تو کیا ہو. بالکل ٹھیک ہے. ہم کیا اس کی حکمت عملی کر سکتے ہیں؟ ہم تو سب کچھ حادثہ ہونے کے بعد سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو ایک تو حادثہ ہو گیا اس میں یہ پرابلمز ہوئی, اب ایسا نہ ہو اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اب میڈیا کیمپین چل رہی ہے, اب کوئی ایسی بات آ رہی ہے, صرف شوشا کی ویڈیوز آ رہی ہیں لیکن عوام کو آگاہی دینے کی ویڈیو آ رہی ہے. مطلب ویڈیوز ہمارے پاس جو ادارے ہیں, سیاسی ادارے ہیں, یہ جو ادارے ہیں وہ اپنے لیڈران کی جو ہے نا قابلیت کی اور کارکردگی کی ویڈیوز چلاتے ہیں. کیا ایسی ویڈیو چلتی ہے کہ بھئی عوام کو یہ ہدایت دی جائے یا عوام کو یہ سکھایا جائے کہ ایسی صورتحال کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اب ٹھیک ہے BRT کی وجہ سے وہ روڈ بند ہے. اب اگر اس روڈ پہ کئی اور بلڈنگیں ہیں, اگر کسی اور میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو کیا انہوں نے اب کوئی بندوبست کیا اس کا؟ اب کوئی بندوبست ہے اس کا؟ کوئی بندوبست نہیں ہے اس کا. میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کنٹونمنٹ کا ایریا ہے, ادھر یہ خدشات ہیں, تو کیا ادھر کوئی فوری طور پر بندوبست کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر کوئی کیمپ لگ رہا ہے, فوری طور پر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ تو ذمہ داری ہے. تقریباً سر یہ جو کنٹونمنٹ ایریا ہے اس میں ابھی کتنے کلومیٹر یا کتنے میٹر تک جو فائر بریگیڈ اسٹیشن ہے وہ موجود ہے؟ ادھر کو قریب سے کوئی ہے؟ یہاں پہ قریب میں میرے خیال سے ڈیفنس میں کہیں پہ فائر بریگیڈز کا آفس ہوگا, یا یہاں سے تھوڑی دور جو ہے وہ پنجاب چورنگی ہے, ادھر کچھ فائر بریگیڈز ہیں, مشینیں ادھر کھڑی ہوئی ہیں. تو ان کا بیک اپ کیا ہے, وہ بالکل اسٹارٹ ہے نہیں ہے, ان کی ڈیمانسٹریشن کیا ہے, یہ تو کرنا چاہیے نا. باہر ملکوں میں اسی لیے تہذیب یافتہ معاشرہ ہے, لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فائر بریگیڈ کی گاڑی آ رہی ہے, لوگوں نے کبھی وہ دیکھی نہیں ہے, لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے, اب وہ چل ہی نہیں سکتی, چلے گی تو اور لوگ کچلے جائیں گے. لیکن یہ سر جو 2 تلوار سے 3 تلوار تک یہ جو خیابان اقبال ہے وہاں مطلب بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, کاروباری مراکز ہیں, بہت بڑا شاپ ہے. نزدیک میں صرف یہاں سے وہ پنجاب چورنگی. تو کیا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونا چاہیے, ہر چیز ہونی چاہیے, کہ انتظار نہیں کرنا چاہیے. جب مطلب یہ الارمنگ ہے نا, الارمنگ ہے. دیکھیں آبادی بڑھتی جا رہی ہے, گھروں میں آگ لگنے کا واقعہ عام ہو گئے ہیں. اب لوگوں کے جھلسنے کا, سلنڈر پھٹنے کا, بجلی ہوتی نہیں ہے, لوگ گھروں میں جنریٹر چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو عادت نہیں ہے کتنا تیل ڈالنا ہے, خواتین جنریٹر چالو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ آگ لگ گئی, وہ پورا گھر جل گیا. تو یہ چیزیں تو ٹریننگ میں آتی ہیں نا, یہ تو میڈیا میں کیمپین کے اندر آتی ہیں, اخبارات میں آتی ہیں. اب میڈیا میں ہمارا کیا آ رہا ہے؟ اب آپ سوچ لیں. لوگوں کو ٹریننگ کا, جب ہم جب چھوٹے تھے تو ادھر آتے تھے ایسے اشتہار, سکھاتے تھے لوگوں کو, اس سے ہم سیکھتے تھے, عوام سیکھتی تھی. یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا. تو وہ اپنا جو پیسہ ہے اپنی مشہوری کی جگہ کے اوپر, عوامی آگاہی کے اوپر اگر لگائیں گے تو پھر سلسلہ چل جائے گا, سلسلہ آگے چلتا رہے گا. تو یہ بہت ضروری اقدامات ہیں. میں حکومت کو تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں جو سمجھ رہا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ میری میئر کراچی سے سوال ہے, کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ جس شہر کے میئر ہیں اس کی عوام کو یہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے کہ آگ لگے تو ہم نے کیسا پرفارم کرنا چاہیے؟ یہ عوامی آگاہی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے سی ایم سندھ کو یا سی ایم بلوچستان کو یا سی ایم KPK کو یا سی ایم پنجاب کو یہ عوام کو آگاہی دینے کے لیے کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی سچویشن کے اندر آپ کے اگر زلزلہ آ جائے, خدا نخواستہ کراچی میں اگر زلزلہ آیا, آپ اندازہ نہیں کر سکتے, ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو. بالکل بیکار بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, نقشے پاس ہو رہے ہیں, بلڈنگ کے اوپر بلڈنگ, بلڈنگ کے اوپر بلڈنگ, کوئی کنٹرول نہیں, کچھ نہیں. اور کراچی کے جو بڑے پوش علاقے ان کا بھی یہی حال ہے. ان کا بھی یہی حال ہے.
ان کا بھی یہی حال ہے. تو اگر کوئی چیز ایسی ہو جائے تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں. مطلب میں اس بلڈنگ میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں 100% رسک کے اوپر ہوں, 100% اس پہ ہوں موجود ہوں. نیچے میری بیسمنٹ کے اندر ایک 20 کلو کا سلنڈر ہے, اس میں گیس بھرا ہوا ہے, اس سے چائے بن رہی ہے. سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہیں ادھر. میں 100% رسک کے اوپر ہوں. میرے نیچے دکاندار ہیں, ان کو نہیں پتا اگر آگ لگ جائے تو انہوں نے کیا کرنا ہے. ان کو نہیں پتا کہ اگر آگ لگ جائے تو انہوں نے کیا کرنا ہے, کس دروازے سے بھاگنا ہے. تو سر ایک ہی انٹرنس ہے جس میں ہم آتے جاتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ایگزٹ انٹرنس ہے؟ انٹرنس نہیں ہے نا, ہے تو محدود ہے تو بند ہے تو قبضہ ہے تو اس کے سامنے کچھ رکھا ہوا ہے. ادھر تو لوگ کھلی جگہ کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں, کوئی ایمرجنسی کے لیے ہو جائے. کھلی جگہ تو ہماری عوام کو اچھی نہیں لگتی. وہ ڈھابا بنا دیں گے, اپنا ڈبہ رکھ دیں گے, اپنی چیز رکھ دیں گے آگے آ کے. ہمارے جتنے بھی پولیس کے ادارے ہیں سب نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے, اپنے گھر کے آگے پکٹس لگائے ہوئے, اور پھر جب ان کی عہدہ ختم ہوتا ہے وہ بنے رہتے ہیں, وہ ان کے نوکروں کے کام آتے ہیں, وہ ان کے دوسری چیزوں میں کام آتے ہیں, وہ ہٹاتے ہی نہیں ہیں اس کو. تو رکاوٹ ہے نا یہ. تو جو قانون نافذ کرتا ہے وہی رکاوٹ بنے اگر, تو پھر کام کیسے چلے گا, کس طریقے سے کام چلے گا. لوگ عدالت جاتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ آ جائے. عدالت میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو عدالت پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے, ریاست پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ پاکستان ہے, ادھر تو ایسے ہی چلتا ہے, ایسے ہی بولتے رہیں گے. یہ تو عام سی ایک بات ہے, یہ پاکستان ہے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جب لا آئے گا تو ہر چیز جو ہے, پاکستان ایک مضبوط ملک ہے, اچھا ملک ہے, ادھر بہت آمدنی ہے, پیسہ ہے. کراچی بھی بہت فائدہ مند ہے پورے پاکستان کے لیے. تو وہ انتظامات ہونے چاہیے. پرائم منسٹر کو آنا چاہیے تھا اس حادثے کے اوپر, لوگوں کو کانفیڈنس ملتا ہے اس سے. 2 پروگرام ختم کر دیتے, 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, ہمت کر کے آتے ادھر. تو انتظار نہیں کرتے. شارع فیصل پہ ایک بلڈنگ گری تھی, تو وہاں پہ جو پرائم منسٹر صاحب تھے وہ خود آئے ادھر, اور وہ بلڈنگ پھر فار ایور ڈیمالش ہوئی, آج تک نہیں بنی. وہ اسپیس بھی ابھی تک خالی ہے. تو اب یہ کہ اسمبلی میں تقریر کرنا جی اس کی ذمہ داری تھی. ہمارے جو قادر پٹیل صاحب, گوگا نے بلڈنگ بنائی ہے. گوگا تو اب گیا, اب آپ ہیں. 18 سال سے تو سندھ میں آپ ہیں. 18 سال سے آپ ہیں. مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے, یہ کیا نظام ہے. مطلب میں تو کسی ٹائم بھی مارا جاؤں گا ادھر, یہ تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. آئی ول بی کلڈ اینی ٹائم. اب میں کیا, پوری سب لوگ. اب گل پلازا میں جو لوگ صبح دکان میں کھول کے آئے تھے, اپنے گھر سے ٹفن لائے تھے, ان کو پتا تھا شام کو ہم فرائی ہو جائیں گے یہاں پہ. کتنی دردناک بات ہے. اگر حکومت کے اندر دل ہو, لوگوں کے اندر جو انتظامیہ کے لوگوں میں دل ہو, تو اس کو ریئلائز کریں گے. آپ کے ساتھ بھی آپ کی فیملی اگر ہوتی, اس بلڈنگ کی آگ لگ جاتی, اور جس کی شادی ہونی ہے وہ اپنی شاپنگ کر رہی ہے, کراکری خرید رہی ہے, زندگی چلی گئی. مطلب کسی میں کوئی دل ہی نہیں ہے. اب یہ ختم, واقعہ ختم, چیزیں ختم. اچھا سر, جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو جہاں پہ کالی جگہ ہوتا ہے لوگ ان کو چھوڑتے نہیں, کچھ ذمہ داران بھی ان میں شریک ہیں. تو ہم اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کراچی کی جو بڑی سڑکیں ہیں, لیکن اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ تجاوزات لیا ہے, ٹیلے والے کھڑے ہیں یا غیر قانونی دکانیں جو ہیں وہاں پہ بنائی گئی ہیں. تو پیپلز پارٹی, آپ نے قادر پٹیل صاحب کا ذکر کیا, انہوں نے تو جماعت اسلامی اور MQM پہ بلیم گیم کیا, ان پہ الزام لگایا, لیکن 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کر رہی. تو کیا یہ جو کشادہ سڑکیں ہیں ان کو, یہ تجاوزات کو ہٹانا, یہ بہت بڑا مشکل کام ہے؟ KMC بھی انہی کا ہے, میئر بھی انہی کا ہے. تو یہ کس حد تک غیر قانونی تجاوزات یا ٹیلے, اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں؟ یہ 100% رکاوٹ ہے. جب انجینئر نے اس علاقے کو ڈیزائن کیا ہوگا, اس نے بولا ہوگا جی 100 فٹ کی روڈ ہے, 10 فٹ کے 2 فٹ پاتھ ہے. وہ انجینئر نے کیلکولیشن کر کے جو ہے وہ ڈیزائن کیا تھا. تو اس انجینئر سے کوئی آ کے پوچھے, بھائی آپ نے جو 100 فٹ کی روڈ اور 10 فٹ کی فٹ پاتھ ہے, اس میں 20 30 فٹ کی انکروچمنٹ ہے, تو کیا صورتحال ہوگی؟ اور آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے. ہر پتارے والا پولیس والے کو رشوت دیتا ہے. اگر رشوت نہیں دے گا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا.
KMC को रिश्वत मिलता है, नहीं मिलेगा वो खड़ा नहीं हो सकता। ये सब हमारे लिए तो अनऑफिशियल है, लेकिन वो जो पतारे वाला है वो तो ऑफिशियल है। वो कहता है मैं टैक्स देता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ भाई, मैं फ्री में तो नहीं खड़ा हूँ इधर, मुझे कौन हटाएगा। और ये सारा पैसा जमा हो के किसी न किसी निज़ाम में जाता है, उस निज़ाम के पीछे जाना चाहिए। देखिए मरना तो सब ने ना एक दिन, मरना तो सब ने एक दिन। तो ये सोचे ना ये कहाँ तक हम इसको, इन चीज़ों को जो है इस तरीके से लेके जाएंगे, कल क्या हमारे पे ये मुसीबत नहीं आ सकती है? आ सकती है, आ सकती है। तो ये इन चीज़ों से तो इंसान को जो है बचना चाहिए। जो ज़िम्मेदारान है, जो रियासत है, वो एक्शन में आ जाए। कादिर पटेल साहब से उधर किसी ने सवाल नहीं किया कि कादिर पटेल साहब आपकी तो इतनी हुकूमत थी, आप तो इन चीज़ों को कवर करते, सवाल ही कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? उसका भांजा, उसकी बहन, उसकी बहन, उसके मामू के घर, मामू के घर, वो उसका साला, वो उसका साला, वो उसकी साली। अवाम को तो आने ही नहीं देते, और मीडिया पे आके बात नहीं करते। मीडिया पे आके बात नहीं करते। आप मिलाएं कादिर पटेल साहब को, अवामी आदमी है, नॉर्मल आदमी है, अभी खुदा ने उसको इज्जत दी है, ज़मीन पे पैर नहीं रख रहा, आम आदमी है, सारे ही आम आदमी थे। अकबर बादशाह की कोई बच्चे तो नहीं है ये, ना किंग जॉर्ज II के अजीज़ रिश्तेदार, आम आदमी थे सारे। आज आपको दस्तयाब नहीं है, और वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जनाब ये उसका कसूर है, इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि जो आग लगी है गुल प्लाजा के अंदर, मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका, क्योंकि मैं मीडिया चलाता हूँ, मुझे हाईलाइट करना चाहिए था, जो मैं अब कर रहा हूँ। आवाम को बचाने के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। मैंने कई दफ़ा आवाज़ उठाए, मैंने CM बलूचिस्तान से कहा, जो अभी के हैं, जो पहले हैं, जो उससे पहले हैं, हमारे चैनल के तवज्जुह से, कि ये जो गाड़ियाँ चलती हैं बलूचिस्तान के अंदर, इनको ज़रा देखें। ये नशा करते हैं ड्राइवर्स, ये गुटखे खाते हैं, ये इलीगल एक्ट करते हैं, पीछे 80-80, 90-90 बंदा बैठा हुआ है, उसके अंदर फ़ौजी भी हैं, उसके अंदर सिविलियंस भी हैं। कोई बीमार है, गाड़ी पलट गई, मर गए। CM साहब टाई कोट मोट लगा के अपनी काबीना का इजलास कर रहे हैं कि हमने जनाब इस दफ़ा शफाफियत की है। क्या शफाफियत है? एक्शन करें ना आप, लेना एक्शन। सर ये भी तो बहुत बड़ा मसला है ना, हमारे जो बलूचिस्तान के जो सिंगल शायर हैं, वो हादसा का सबब बन रहे हैं, वो भी जो गुल प्लाजा जैसे वाक़या से भी खतरनाक है। ख़तरनाक है ना ये, मतलब हर जगह से हो रहा है। आप मुझे बताएं कि हिकमत अमली कहाँ पे डेवलप हो रही है, आप मुझे बता दें। हो ही नहीं रही, हम तो नहीं देख रहे, हमें तो नज़र नहीं आ रही है। अगर कहीं पे कर रहे हैं तो हमें बुलाएं ना। अपनी काबीना के साथ इजलास कर रहे हैं सारे, और उसके नताइज भी सामने नहीं आ रहे। नताइज कैसे सामने आएंगे? क्योंकि वो उससे आगे जा ही नहीं रही है बात, उससे आगे बात जा नहीं रही है, बात उधर ही खड़ी हुई है। कैसे होगा काम? अब जो आप वोट लेके आते हैं, या आप जिस तरीके से भी आते हैं, हलफ तो आपने पूरे का उठाया हुआ है ना, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कि आवाम की जान और माल की हिफाजत करूँगा मैं, हलफ तो आपने उठाया हुआ है ना। बिल्कुल, उस पर तो अमल करें आप। उस पर क्या अमल कर रहे हैं आप? अब ये बताएं, जो बस उल्टी है कोस्टल हाईवे के ऊपर, आज उसकी क्या रिपोर्ट है? भूल गए लोग। वो जानवर थे, मुर्गियाँ थी, वो मर गए 10 से 15 लोग मर गए। पहले तो होता था, सोग होता था, झंडा नीचे उतरता था, इंक्वायरी होती थी, कौमी सोग होते थे कि ये हादसा हो गया। अभी तो अजीब ही ज़माना है, और अपनी कोट टाइयाँ पहन के, और फेशियल लगा के, और मेकअप करके आके, और फूल सामने गुलदस्ते रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या अपने काबीना का इजलास कर रहे हैं। क्या तरीका है? ये तो इसलिए तो ये मुल्क नहीं बना था कि अफसरशाही इस लेवल पे होगी, या ब्यूरोक्रेसी इस लेवल पे होगी, या हमारी सियासतदान इस लेवल के ऊपर होंगे। मैं तो होपलेस नहीं हूँ, मैं तो पुरुमीद रहता हूँ हमेशा, लेकिन आवाम होपलेस हो रही है। बिल्कुल,
عوام تو نوجوان تو امید چھوڑتے جا رہے ہیں. اب نوجوانوں کے پاس تو طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے. سر پہلے جو ایک چیز تھی جو عدلیہ پہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ تھا, ایک اعتماد تھا, کچھ اداروں پہ تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب سارا ختم ہو گیا؟ جیسا کہ آپ نے مایوسی کا ذکر کیا, اب مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں, میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. پہلے سندھ میں ہائی کورٹ جو ہے ایک بہت مقدس ترین جگہ تھی, اب بھی ہے, سنی اب نہیں ہے. وہاں سے کیسز آگے نیچے سٹی کورٹ چلے گئے, ڈسٹرکٹ کورٹس چلے گئے, اور وہ جو کورٹس ہیں ان کے جو ججز ہیں ان کی کمپٹنسی جو ہے وہ کیا دیکھی گئی ہے. وہاں پہ جو اقرا پروری ہے اس کے اوپر نوٹس لیا جا رہا ہے. اوپر تو لوڈ کم ہو گیا, لوگ نیچے چلے گئے. مطلب ہماری جو عدلیہ ہے اس کو تو مثالی ترین ہونا چاہیے. مثال اس کی ایسی ہو کہ بھئی عدلیہ ہے تو بس نتھنگ لائک دیٹ. مطلب لوگوں کو بر وقت انصاف نہیں ملتا نا. اتنا لمبا پروسیجر ہے. اسپیڈی کورٹس بھی بنا دی. اب پنجاب میں تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو چیزیں جو ہیں اس طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ تو نہیں ہو رہی ہے. اور اٹھا کے ہائی کورٹ سے ہم چلے گئے نیچے والی عدالتوں میں. نیچے والی عدالتوں میں تو ماشاءاللہ ایک اور معاملہ ہی اور ہے ادھر. تو یہ چیزیں سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ کس عدالت چل رہی ہے. لوگ مطمئن ہیں. سپریم کورٹ 8 ججوں کو لے کے کوئی کورٹ کے اندر ہی کوئی جرگہ لگائے نا, عام لوگوں کو بلائے نا, پھر دیکھیں ان کے سوالات کیا ہیں. دیکھیں سوالات کیا ہیں. سی ایم سندھ صاحب عام جرگہ لگا کے لوگوں کو بلا کے کہ کسی پارک میں کسی روڈ کے اوپر جرگہ کریں, دیکھیں عوام کیا بولتی ہے. سی ایم بلوچستان جو ہے نا, لگائیں جرگہ لگائیں, عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے. کوئٹہ میں نہیں, بلوچستان تو بہت بڑا ہے. دیکھیں شہر کراچی میں کہ شہر کراچی میں کوئی لگائے جرگہ لگے, دیکھیں عوام کیا بولتی ہے. لیکن سر جو ہمارے میئر صاحب ہیں, ڈپٹی میئر صاحب بھی ہیں, جو سلمان عبداللہ صاحب, ہم اس پہ رسائی کرتے ہیں, اس پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے موقف جانیں, تو وزیر اعلیٰ دور کی بات, لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ بات نہیں کرتے. جو بنیادی سوالات ہیں کسی بھی ایشو پہ, کسی بھی پروجیکٹ پہ, تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ دور بھاگ جاتے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں, کیونکہ وہ فیس نہیں کرتے, سوالات کا جواب نہیں دیتے. تو خاص طور پر ہمارے جو سلمان عبداللہ صاحب ہیں, اس کے والد جو ہیں بڑے قابل احترام تھے, تو کیوں نہیں آتے ہیں جو ایشو کو بیان نہیں کرتے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو چھوٹا ملازم ہوتا ہے نا, وہ کوشش کرتا ہے کہ منہ بند ہی رکھے, کہ اگر اس کے منہ سے ایسا سوال نکل گیا کہ اس کے افسر کو پتہ لگ گیا تو افسر اس کی کھچائی کرے گا, ہو سکتا ہے اس کی نوکری بھی ختم کر دے. ہماری سیاست میں بھی یہی حال ہے. خاموش رہو بھائی, ٹھیک ہے, خاموش رہو. عبداللہ مراد تو ایک بڑے قد کا آدمی تھا, ٹھیک ہے, اس کی قربانی کی وجہ سے, اس کے ناجائز قتل کی وجہ سے, اس کی شہادت کی وجہ سے عبداللہ کو سلمان کو موقع ملا. سلمان جو ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے, وہ صرف ٹک ٹاک کی حد تک ہے. باقی کوئی اس کو کہتا ہے جاؤ بھائی بات کرو میڈیا کے ساتھ, پھر وہ آتا ہے, پھر وہ کیا گرفت ہے. دیکھیں میڈیا کو فیس کرنا جو ہے نا, وہ پھر ایک آرٹ ہے. وہ آپ کو سکھا دیتا ہے کہ آپ نے اگلی دفعہ کیا بات کرنی ہے, کیا بولنا ہے. وہ آتے ہی نہیں ہے, ان کو پریکٹس ہی نہیں ہے. بالکل, جب پریکٹس نہیں ہے تو آئیں بائیں شائیں. وہ جی مطلب ابھی تک تو یہ میئر صاحب کو یہ ہمیں بتا دے, ہمیں عوام کو بتا دے کہ بھائی میئر کی ذمہ داری کیا کیا ہے. اخبار میں اشتہار لگا دیں, ٹی وی پہ آ کے بتا دیں بھائی میئر کی ذمہ داری کیا ہے. گٹر میں بچہ گر جاتا ہے, میئر جا کے معافیا مانگتا ہے. میئر کہتا تھا کہ میں اچھا آدمی ہوں, میں سوری کرنے آ گیا. آپ تو سوری کریں, آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ واٹ از یور رسپانسبلٹی؟ جب آپ کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے تو آپ وہ کام نہیں پکڑے نا.
میں بہت سے کام نہیں کرتا ہوں, آپ بھی بہت سے کام نہیں, ہمارا نہیں ہے ہمارے اندر, لیکن یہ عہدے کا شوق, یہ مشہوری کا شوق, یہ پیسے آنے کا شوق, پیسے جانے کا شوق, بڑا بنگلہ بنانے کا شوق, ڈیفنس میں, کلفٹن میں, دبئی میں, امریکہ میں, لنڈن میں, کون چھوڑتا ہے یہ موقع؟ کون چھوڑتا ہے یہ موقع؟ کوئی نہیں چھوڑتا. تو عوام کا تو یہی حال ہے کہ آپ بے بسی ہے, عوام تو بے بس ہوتی جا رہی ہے. کھلی کچہریاں ہونی چاہیے, اور اس سے پاکستان کو تو بہت جو نقصان ہو رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے, ان کو زیادہ ہو رہا ہے, ان کو زیادہ ہو رہا ہے. آپ جب ایک پوسٹ کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو آپ کی ذمہ داری بھی تو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. بڑے مسائل ہیں نا, عہدہ تو لے لیتے ہیں, ذمہ داری کا پتہ ہے آپ کو. اگر ذمہ دار آپ نہیں کر سکتے, ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے, کسی اور کو موقع دے دیں. لیکن یہاں تو ایسی نوکریاں ہیں کہ نوکری چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے, نوکری چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے, استعفیٰ بھی نہیں دے سکتے ہیں آپ. اگر کوئی اچھے لوگ ہیں تو وہ ادھر مجبور ہیں, کہاں جائیں گے؟ تو مطلب ہر شخص اپنے لیڈر کی تعریف ہی کرتا ہے. کیا اس کے لیڈر نے کوئی غلط کام نہیں کیا؟ کسی میں ہمت ہے اس بات کو بتانے کی کہ بھائی میرے لیڈر نے یہ غلطی کی ہے؟ بول ہی نہیں سکتے. چائنا سے ہماری دوستی ہے, ہر کوئی کہتا ہے ہم نے کی ہے. جتنی ہماری لیڈرشپ ہے وہ کہتا ہے ہماری وجہ چائنا سے دوستی ہے. تمام پارٹیاں کریڈٹ لیتی ہیں, تمام پارٹی کریڈٹ لیتی ہے. تو یہ المیہ ہے اس پورے سلسلے کا. کراچی میرے حساب سے 3-4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. بالکل. ایک میئر ہے, وہ بیچارہ کدھر کدھر جائے. ایک ڈپٹی میئر ہے, کدھر کدھر جائے. پہلے میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, عوام کو یہ بتایا تو جائے نا کہ میئر کی ذمہ داری کیا ہے. آگ لگ جائے آپ کیا کریں گے؟ ڈپٹی میئر کی ذمہ داری کیا ہے؟ پولیس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داریوں کو ہی نہیں پتہ, ان کو خود بھی نہیں پتہ میری کیا ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ فارم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے علاقے کے معتبرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سارا دن ادھر ہی کھانے چل رہے ہیں, پینے چل رہے ہیں. ایک آدھ دفتر میں آ گئے, 2-4 کاغذ سائن کر لیے, پھر ادھر ہی ہے. اب اپنی پرفارمنس بتائیں تو صحیح نا. کٹر میں بندہ گر گیا, آپ معذرت خواہیں. آگ لگ گئی, آپ معذرت خواہیں. فلاں ہو گیا, آپ معذرت خواہیں. کوئی استعفیٰ ہی دے دے بھائی, کچھ تو عوام کو دلوں میں ٹھنڈک تو آ جائے. بھائی استعفیٰ دے دیا شخص نے, یہ تو روایت ہی نہیں ہے, یہ تو روایت ہے ہی نہیں. 28 آدمی مر چکے, جل چکے, اور 50 کے قریب ابھی پتہ نہیں ہے. پتہ ہے بالکل. کیا ہے یہ؟ کچھ تو احساس ہو کسی کو. ایک دن تقریبات میں پابندی ہو. دیکھیں یہ عوام کو جب یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے نا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, تو پھر بہت بڑا ری ایکشن بھی آ سکتا ہے. بنگلہ دیش اس کی مثال ہے, سری لنکا ایک مثال ہے. یہ مثالیں موجود ہیں, یہ مثالیں موجود ہیں. سے سبق لینا چاہیے کہ بھائی اس حد تک جو ہے عوام تنگ نہ ہو. تو یہ معاملات ہیں. ہر پارٹی میں بہت سلجھے ہوئے سمجھدار لوگ ہیں, بول ہی نہیں سکتے کچھ. جو ان کا لیڈر کہہ رہا ہے وغیرہ ٹھیک ہے. اب سندھ گورنمنٹ نے کراچی کے اندر اچھے کام بھی کیے ہیں. ایک یہ ملیر ایکسپریس بن گیا, سشارہ بھٹو کہتے ہیں, بڑا زبردست کام ہے. لوگوں کو تکلیف ہوئی جو بھی ہوا, لیکن ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. اب آ کے وہ صفائی کے اوپر یا کراچی کے تزئین و آرائش پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی اپنی کمپنیاں ہی لگی ہوئی ہیں, عوام کو فائدہ ہو رہا ہے.
ان کی اپنی کنپنی ہے, اشتہاری بورڈ بھی ان کے ہیں, وہ بھی ان کے ہیں, وہ بھی ان کے, سب ان کے ہیں. سارے جو ہیں وہ کنگ فیصل بنے ہوئے ہیں. چلے ٹھیک ہے, کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے لوگوں کو, وہ خوبصورتی, کچھ چمک ومک بھی دیکھ رہے ہیں لوگ. شہر میں تھوڑا امن و امان بھی بہتر ہوا ہے, کچھ بہتری آئی ہے اس کے اندر. ایمبولینس سے پہلے شارع فیصل پہ سوا چلتی تھی, وہ کم ہو گئی, آوازیں نہیں آتی اتنی. کچھ بہتری بھی ہے, لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. برادر چارو چونکہ ما اگر پتران کو سانیہ گل پلازا و بو بعضی قیمتی جان کستا زوال بودتا, بعضی خاندان متاثر بودتا, بلے کراچی ای وڑے لکھاں ہزاراں بلڈنگز کے استا موجود ہیں عدم تحفظ شکار ہیں. ادھر سیفٹی اور سیکورٹی مسئلہ ہیں, چونکہ احمد صاحب تفصیلہ گپ کو کہ کنٹونمنٹ ایریا ہیں, تو ادا کنٹونمنٹ کے ایم سی یا دیگر ذمہ دار کیسا ہوتی کردار ادا کرنا. اچھی بلڈنگ موجود ہیں, تو ادا پارکنگ ایریا کسانی کنٹینا ورک گرا دک بھی گیس سلنڈر سرا صدانی صاحبہ گاڑی اور موٹر سائیکل اوشتا تک, تو اگر خدا نخواستہ آس بلگی تو ثانیہ گل پلازا چی ایک بدترین ثانیہ بھی ادرستان چی رکھا گئے واسطہ ذمہ داری کے ہستے ہیں. نہ صرف اما انتظامیہ یا یونین ہے گئیں, بلکہ حکومت ہے یا کنٹونمنٹ بورڈ ہے یا کے ایم سی ہے گئیں کہ ملکارہ آگاہی مہم بھی دیں. چونکہ میں صاحب کو شکر کہ آگاہی مہم بات ضروری ہے میڈیا اس طرح, تاکہ خدا نخواستہ ایک اچھے واقعہ پیش بھی ہے تو عمودہ موجود مردم یا اسٹاف یا دکاندار یا مارکیٹ مردم چھ وڑا وطارہ رکھیں تو کنا ہوتی زندگیاں رکھیں تو کنا کو میں کمن الطا بلوچ رضا بھی دی اللہ باؤٹی. بیچارے مراگش بزانا پن شنبے دشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا.